وزيره وأخيه وأشرف الإطرته وذريته وباب الحكمته وناطق الحجة علي بن أبي طالب عليه السلام صلوات تمام تعریفیں خالق عالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اور جس کے قبضۂ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں۔ اور آج کی جو مجلس ہے، چھوٹی سی مجلس، جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اصال ثواب ارسال کر سکیں مرحومین کی روح کو، اور ائمہ علیہ السلام سے ایک چھوٹی سی گزارش کر سکیں کہ ہمارے مرحومین کی شفاعت عطا کریں۔ جب جب تذکرہ کریں ذہنوں میں رکھیے گا کہ ایسا نہ ہو کہ صرف آپ ہی کے مرحومین ہوں، سب کے مرحومین تمام تر جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو حقدار ہیں، جو بے اولاد ہیں، جن کا حق بنتا ہے ہم سب پر، اور بالخصوص شہدائے ملت جتنے ہیں، اور وہ تمام شہداء کہ جنہوں نے شیعت کو بچانے کے لیے بڑی خدمات انجام دی ہیں، تو ان سب کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے جو بھی آپ مجلس کیجیے، یقیناً آپ کو مجلس میں آنے کا ثواب ملے گا۔ اس در پہ آ کے بیٹھ جو جاتا ہے، مولا اس کی تمام حاجات کو پورا کر دیتے ہیں۔ لیکن آج خاص طور پہ جو حاجت روائی ہوگی وہ ان مرحومین کے لیے ہوگی کہ جو منتظر بیٹھے ہیں ہم لوگوں کے لیے، کہ کاش کوئی ہمیں بھیج دے، ان کو آج تحفے پہنچا دیں۔ موضوع بہت چھوٹا سا ہے، بہت آسان سا ہے، اور کوشش کروں گی اس کو اور بھی آسان طریقے سے بیان کر سکوں یہاں پہ۔ جن لوگوں نے میری مجلسیں اس سال بہت زیادہ سنی ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ مشکل بات نہیں کرتی، آسان بات کرتی ہوں، اور کوشش کرتی ہوں جو مشکل ترین بات ہے اس کو بھی آسان طریقے سے ادا کر سکوں۔ تو موضوع کیا ہے؟ موضوع ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم جتنی کوشش کریں تب بھی ہمیں رسائی حاصل نہیں ہو سکتی، ہم نہیں بھاگ سکتے۔ ایک ایسی حقیقت کہ جس کے بارے میں بارہا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی تذکرہ کیا، اور بارہا امام متقیان بھی بتا رہے ہیں، اور کئی دفعہ ہم اس فرش عزا پہ جب آ کر بیٹھتے ہیں تو اسی کا تذکرہ سن رہے ہوتے ہیں، اور وہ حقیقت ہے موت۔ دیکھیں، ہم مجلس ہے، مجلس حسین کی ہے، صرف مجلس اور کسی کی نہیں، مجلس حسین، لیکن حسین کی نظر میں موت کیا ہے یہ سیکھنا ہے ہمیں آج۔ تو آج جب ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں تو صرف یہ نہ ہو کہ ہم حسین کو مانتے ہیں، بلکہ یہ بھی ہو حسین کی مانتے ہیں۔ تو موت، اگر اس کے روٹ ورڈ میں جاؤں، ایٹیمالوجی میں جاؤں، تو پتہ کیا چلے گا کہ موت کا جو جڑ ہے، جو لفظ جڑ ہے، وہ ہے میم واو تے۔ موت کے معنی کیا ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں موت کے معنی ہیں کہ جو حیات کا پلٹ ہے، الٹا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں موت ہے۔ دراصل موت کے لغوی معنی یہ ہیں کہ جب انسان کے اندر حرکت کی طاقت نہ رہے تو اس کو موت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایگزامپل دوں، بہت چھوٹی سی ایگزامپل دوں، ایگزامپل دے کے آگے بڑھتی ہوں، جانتے ہیں یہاں پہ لوگ سب۔ ایگزامپل ہے، میرے پاس ایک جنریٹر ہے، ایک موٹر ہے، ایک کار ہے، کچھ بھی کہہ لیجیے، اس کے اندر پیٹرول ڈال رہی ہوں، جب پیٹرول ختم ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ جی وہ اس کی موت ہو گئی، صحیح؟ آسان الفاظ میں۔ لیکن سورہ زخرف میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم روحوں کو قبض کرتے ہیں جس وقت ان پر موت طاری ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ موت الگ چیز ہے اور روح کو قبض کرنے کا مقام جو ہے وہ بالکل الگ ہے۔ ایک اور وہی اگزامپل کے ساتھ میں آگے بڑھوں گی۔ مشین تھی، پیٹرول ڈالا، لیکن اس دفعہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ جب پیٹرول ختم ہونے لگے گا تو جو چابی جس سے چلتی تھی نا وہ مشین کو میں نکال لوں گا۔ تو اسی طریقے سے پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو، میں نے اپنے ہاتھ میں وہ رکھی ہے چابی زندگی اور موت کو،
حیات کو اور موت کو پروردگار عالم نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے کہ کوئی اس کے اوپر قابض نہیں ہے. کتنی دفعہ لوگ آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی ان کو تو جواب دے دیا تھا پھر زندگی دے دی پروردگار عالم نے, یہ بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے کہ تم کون ہوتے ہو, میں ہوں جو ہوں. یا کتنی دفعہ آپ یہ سنتے ہیں کہ جی بالکل صحیح تھے, صبح بات ہوئی, رات بات ہوئی اور چلے گئے. کیونکہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس اس کا حق نہیں ہے, یہ سارے حق میرے پاس ہیں, کہ جس کو جی چاہے گا میرا میں اسے موت دوں گا اور جب چاہوں گا تب دوں گا, جتنی لکھی ہے اتنی ہی رہے گی. لیکن اگر ہم سب کو ایک ہی راستے پہ جانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کوئی تو ایک ایسی چیز ہوگی نا, کوئی ایسا ٹکٹ ہوگا, کوئی ایسی چیز ہوگی جس کی وجہ سے ہم آرام سے یہاں سے چلے جائیں وہاں پہ. تو وہ ایک راستہ ہے, وہ راستہ ہے توبہ. کہ امام متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو توبہ کا راستہ امام کہہ رہے ہیں کہ انسان ابھی سو رہے ہیں, جب مر جائیں گے تو بیدار ہو جائیں گے. یہ بہت آپ نے سنا ہوگا. تو امام متقیان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ توبہ اس طریقے سے کرو کہ جس طریقے سے تم پر ضروری ہے, واجب ہے کہ تم اس کا حق ادا کر رہے ہو. اب ہم کس طریقے سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں؟ استغفار, جبکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. استغفار جو لفظ ہے وہ نکلا ہے غفر سے, یا اس کو ہم ایک اور لفظ سے تعبیر دیتے ہیں مغفرہ. غفر کیا ہوتا ہے کہ جب اگر میں کہوں یہاں پہ بچے جا رہے ہیں, بائک چلا رہے ہیں, انہوں نے جو ہیلمٹ اپنی پروٹیکشن کے لیے اپنے سر پہ جو لگا دیا ہے وہ ہے غفر. تو جب ہم استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی پروٹیکشن کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جو گناہ ہم نے کیے ہوئے ہیں وہ سب کو پتہ چل جائے. تو وہ ایک خول ہے, ایک چیز ہے جس کو ڈھانپ دیا گیا ہے, اس کو کہتے ہیں استغفار, یا اس کو کہتے ہیں غفر. یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جب آپ, تاریخ میں لکھا ہے, کتابوں میں درج ہے کہ جب آپ کوئی کام سے فارغ ہوا کرتے تھے, کوئی ضروری کام ہے انسان کی زندگی کا, تو وہ کام سے فارغ ہوتے تو فوراً کہتے ہیں غفران. اور کیوں بھائی؟ جب سوال کیا گیا, جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا, تفسیر میں بحار العنوان میں لکھا ہوا ہے کہ غفرانہ کا کیوں کہا جاتا تھا. اس وجہ سے کہا جاتا تھا, رسول اکرم اس وجہ سے کہتے تھے کہ جو چند لمحے رسول نے اپنی ذات کے اوپر خرچ کیے, وہ جو چند لمحے وہ رسول اکرم اللہ کا ذکر نہ کر پائے, اس لیے غفرانہ. تو ہماری اور آپ کی اوقات کیا, ہم تو کتنی دفعہ بھول جاتے ہیں, کن کاموں میں بزی ہو جاتے ہیں. یہ تو میں اپنی بات کروں, میں پرسنلی طور پہ آدھے گھنٹے سے کوششیں کر رہی تھی کہ جی میں میسیجز کرتی رہوں. جنہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب پہنچ جانا, مجلس شروع ہونے لگے تو میسیج کر دینا, تو میں اسی کاموں میں بزی تھی. لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ ذہن میں پیچھے تھا تو استغفار چل رہی تھی. بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ اگر یہ چاہیے تو استغفار پڑھو, وہ چاہیے تو استغفار پڑھو, مشکلات کو حل کرنا ہے تو استغفار پڑھو. کیوں؟ کیونکہ استغفار جو ہے وہ آپ کے گناہوں پہ ایک ایسا خول ڈال دیتی ہے, آپ کی عزتوں کی حفاظت کرتی ہے, آپ کی عزتوں کی حفاظت کے لیے, تاکہ آپ کی برائیاں دوسروں کو نظر نہ آئیں, آپ کے گناہ دوسروں کو نظر نہ آئیں, اس وجہ سے استغفار پڑھا جاتا ہے. لیکن اس کے دوسری طرف توبہ کے معنی کیا ہے؟ توبہ لفظ جو ہے وہ توب سے نکلا ہے, تے واو بے, اس کا روٹ ورڈ توب ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے راستہ تبدیل کر کے واپس پلٹ آنا. اگزامپل, مثال کے طور پہ میں گئی تھی, مجھ سے گناہ ہو گیا اور میں راستہ بھٹک گئی, کیونکہ امام کہہ رہے کہ جو میرے شیعہ ہوں گے وہ صراط مستقیم پہ ہوں گے. تو میں راستہ بھٹک گئی, کیونکہ میں نے ایک گناہ انجام دیا. لیکن چونکہ وہ میں نے گناہ انجام دے دیا تو اب کیا کرنا ہے؟ اب توبہ کرنی ہے, اور توبہ کر کے واپس اس مقام پر آنا ہے.
اچھا دیکھیے آپ قرآن مجید آپ کھولیں گے نا تو آپ کو کوئی سورہ محبت پہ نہیں ملے گی، مطلب تذکرہ ہے محبت کا لیکن نام محبت نہیں، لیکن توبہ نام سے آپ کو سورہ مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ سب جانتے ہیں ماشاء اللہ سے پڑھے لکھوں کا مجمع ہے کہ سورہ نمبر 9 ہے، پارہ اگر کھولیں گے تو 10ویں 11ویں میں مل جائے گی آپ کو. یہ بھی جانتے ہیں کہ ماشاء اللہ سے 129 آیات ہیں، اور اگر حروف کی بات کروں، لفظ کی بات کروں تو 2506 لفظ ہیں اور 573 حروف اس سورے کے اندر موجود ہیں. لیکن یہ اس کی خاصیت نہیں ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ امام متقیان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی سورہ توبہ کی اور سورہ انفال کی تلاوت کرے گا وہ محشر کے روز میرے شیعوں میں شمار ہوگا. اب دیکھیں ہم بہت سارے سوروں کی تلاوتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چند سورے ایسے ہیں جو زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں، جیسے کہ یاسین ہوئی، رحمان ہوئی، سورہ مزمل ہوئی، سورہ واقعہ ہوئی. اور کچھ سورے ایسے ہیں جن کو ہم بہت کم پڑھتے ہیں، بہت کم پڑھتے ہیں. ذہنوں میں ہمارے کیا تصور پایا جاتا ہے؟ ذہنوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کیونکہ جنگ کے بعد کا ہے، اللہ بہت غصے میں تھا تو اس وجہ سے ہم نہیں پڑھیں گے بھائی، بسم اللہ نہیں تھی تو ہم نہیں پڑھیں گے بھائی. تو لیکن پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو آؤ اس طرف، کیونکہ جو مین تھیم ملتا ہے، جو مین نکات ملتے ہیں سورۃ توبہ میں ہوتا ہے کہ صحیح سے انسان اپنی اصلاح کر سکے، دل سے ندامت کر سکے. کہ پروردگار عالم یہ وہ پرسکرپشن نہیں جس کو لکھ کے ہم نے بار بار رٹنا ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. جیسے کہ دوائیاں اگر کوئی ڈاکٹر لکھ دے اور اگر آپ سے پڑھتے رہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طریقے سے اگر صرف سورہ توبہ پڑھ رہے ہیں یا کوئی سی بھی سورہ آپ پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. وہ یقیناً قرآن کی تلاوت تو بہت بڑا ثواب ہے، لیکن جو اصل مقصد تلاوت ہے وہ کیا ہے کہ ذرا درود پڑھ لیجئے ایک دفعہ اور آگے آ جائیے. تو توبہ کا مقصد کیا تھا؟ توبہ کا مقصد یہ تھا کہ انسان واپس اس طرف پلٹ کر، اس راستے پہ پلٹ کر نہ جائے. ہم جو پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ہم دونوں چیزیں کر رہے ہیں، استغفار بھی پڑھ رہے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں. تو بس چھوٹی سی بات لے کے میں آگے بڑھوں گی. توبہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ توبہ کی 4 بیسک قسمیں ہیں. تو جو پہلی قسم ہے توبہ کی وہ توبہ نصوح ہے. وہ کون سی توبہ نصوح ہے؟ جس میں انسان کو ندامت بھی ہوتی ہے اور شرمندگی بھی ہوتی ہے. کہ جیسے کہ میں اگزامپل دوں کہ اگر میں فجر کی نماز قضا کر لوں اور بعد میں آنکھ دیر سے کھولے تو یہ جو شرمندگی ہے، اور اس کے بعد جو یا بہت سارے واقعات آپ کو ملتے ہیں اس طریقے سے کہ ایک شخص جو تھا وہ دیر سے پہنچا، بہت دیر سے پہنچا، مسجد میں جماعت نکل گئی تھی تو اس کو ندامت ہوئی کہ بھئی میں بہت دیر سے پہنچا ہوں. تو ایک دوسرا شخص سامنے سے نکل کر آ رہا تھا تو اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں دیر سے پہنچا، جماعت نکل گئی، مجھے افسوس ہو رہا ہے، ندامت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے تم ایک کام کرو کہ میں نے جو ابھی نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ اس کا ثواب تم لے لو، یہ جو ندامت تمہاری ہے یہ مجھے دو. پہلے وہ خواب میں جو شخص ندامت کر رہا تھا اس نے کیا دیکھا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، ایران کا واقعہ ہے کہ تم نے کیا دے دیا اسے. وہ جو تمہیں ذرا سی شرمندگی تھی اپنے رب کے لیے، پروردگار عالم اس کے عوض تمہیں اتنا سب کچھ عطا کر رہا تھا کہ جس کا تم نے تصور نہیں کیا. دیکھیے پروردگار عالم کہتے ہیں کہ جتنی بھی تمہیں تکلیفیں ہو رہی ہیں نا، اس ہر ایک تکلیف کے بدلے میں تمہیں عطا کر رہا ہوں. اگر ہم خواب میں ڈر جاتے ہیں تو پروردگار عالم اس ڈر کے بدلے میں بھی ہمیں عطا کرتا ہے. اگر ہم کوئی چیز بھول جاتے ہیں، رکھ کے بھول جاتے ہیں اور ہم ڈھونڈیاں لگ جاتی ہے نا، بہت زیادہ دفعہ ایسا ہوتا ہے جب وہ تکلیفیں، وہ زحمتیں ہم اٹھا رہے ہوتے ہیں، ہر زحمت کے بدلے میں پروردگار عالم ہمیں عطا کر رہا ہوتا ہے. وہ رحمان الرحیم، وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس تم نیت کرو میں تمہیں دوں گا، بس تم نیت کرو. آج جو آپ لوگوں نے زحمتیں اٹھائیں، دور دور سے آئے ہیں،
جتنی زحمتیں اٹھا کر یہاں تک پہنچے، جتنا فاصلہ آپ نے طے کیا، ان سب کے بدلے میں پروردگار عالم نے عطا کیا. جتنی سیڑھیاں چڑھی ان سب کے بدلے میں پروردگار عالم نے عطا کیا. جتنے قدم آپ نے فرش عزا پر آگے بڑھائے ان سب کے بدلے میں پروردگار عالم عطا کر رہا ہے. تو آج کی نیت صرف یہی ہے کہ پروردگار عالم جو ہم اعمال کر رہے ہیں اس مجلس میں آنے کے، ان سب کا ثواب ہمارے مرحومین کو ملے. تو بس، اور ہمارے گناہ نے کبیرہ اللہ وہ نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے بالکل بھی. ہم لوگ کی طرح کہ اگر ایک کو دے دوں گا تو تمہیں نہیں دوں گا، یا تمہارے بدلے کا اس کو دے دیا تو تمہیں نہیں ملے گا. بالکل ایسا نہیں ہے، ہمیں بھی مل رہا ہے اور ہمارے مرحومین کو بھی مل رہا ہے. تو یہ پہلی قسم جو ہے توبہ کی وہ ہے توبہ نصوح. دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم ہے توبہ کی توبہ استغفار. آپ نے دیکھا ہوگا ساری زندگی غلط کام انجام دیے لیکن مرنے سے پہلے سیدھے راستے پہ آ گئے. یقیناً یہ ہم نہیں ہوتے جج کرنے والے بالکل بھی. ہم کون ہوتے ہیں جو کہیں کہ جی اس کی توبہ قبول ہوئی اور اس کے قبول نہیں ہوئی. لیکن وہ رب العزت، وہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے. ایک دفعہ اور درود پڑھ دیجیے اور تھوڑا سا اور سورۃ المومنون ہے اور آیت نمبر 99 ہے، سورہ نمبر 23 ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ایسی توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ توبہ قبول نہیں ہوتی کیونکہ اختیار ختم ہو چکا ہوتا ہے. جب بالکل قریب المرگ ہوتا ہے انسان اور اس وقت جو توبہ کر رہا ہوتا ہے، جب موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے اور اس وقت جو توبہ کر رہا ہوتا ہے، تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی. تو ہمیں ہمیشہ یہی دعا مانگنی چاہیے کہ پروردگار عالم موت سے پہلے اتنی مہلت ضرور دینا کہ ہم توبہ کر پائیں. بالکل، کیونکہ نہیں پتہ کہ آج ہم کسی اور کی اصالہ ثواب کی مجلس میں بیٹھے ہیں، کل ہماری ہو رہتی ہے، ہمیں تو نہیں پتہ. لیکن بس اتنی پروردگار عالم سے ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اتنی مہلت مل جائے کہ ہم توبہ کر لیں. تیسری توبہ عارفین ہے، وہ توبہ کہ جو خدا کی محبت میں کی جائے، جو ائمہ علیہ السلام کرتے تھے. جو نور اللہ شوستی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں اس رب العزت سے استغفار کروں، توبہ کروں، لیکن اتنی محبت تھی اور میں کرتا تھا لیکن بات پہ میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ میں نہیں ادا کر پا رہا، وہ حق جو ادا کرنا چاہیے میں وہ نہیں ادا کر پا رہا. تو انہوں نے خواب میں کیا دیکھا؟ وہ دیکھتے ہیں کہ ان سے کوئی شخص ہیں، نورانی شخصیت ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مطمئن ہو جاؤ، تمہاری توبہ قبول کی جاتی. ہم توبہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات توبہ کے ساتھ ساتھ اگزامپل دوں گی، ہم سے مراد میں ہوں، میں اپنی مثال دیتی ہوں. بارہا بعد میں بیان کر چکی ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا، اور یقیناً مجھ سے کہیں زیادہ صاحب علم اور صاحب عمل لوگ جو نا، اچھے عمل والے لوگ جو نا یہاں پہ فرش عزا پہ بیٹھے ہوں گے، اچھے علم والے فرش عزا پہ بیٹھے ہوں گے. تو یہ ہوتا ہے کہ جی گناہ کیا، توبہ فوراً خیال آیا، فوراً توبہ کی، لیکن دوبارہ وہی گناہ کر دیا. ہوتا ہے. اس لفظ کو کہتے ہیں تمہیز، یا انگلش میں اگر میں بتاؤں تو اس کو کہتے ہیں سینٹریفیوگل فورس. ایک جو فورس ہوتی ہے جو گھماتی رہتی ہے چکر میں. کیسے ہوتا کیا ہے کہ ہم بار بار اسی لوپ میں آ جاتے ہیں، اسی گھن چکر میں آ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کیونکہ انسان بھولتا ہے. لیکن پروردگار عالم کہتا ہے کہ جب بھی تمہیں یاد آئے گا، جب بھی تم مجھ سے معافی مانگو گے، میں ہوں، میں معاف کر دوں گا. وہ رحمان الرحیم جو ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ بھائی یہ تو دوبارہ اس نے وہی گناہ کر رہا ہے پھر معافی مانگ رہا ہے، اس نے تیسری دفعہ وہی گناہ کیا پھر معافی مانگی، چوتھی دفعہ گناہ کیا پھر وہی معافی مانگی. تو اور ہم کو کربلا کے میدان میں یہ مثال ملے گی. آپ حر کی مثال دیکھیے کس طریقے سے حر نے آ کے توبہ کی اور حر کو معافی ملی. تو توبہ عارفین جو ہے وہ ایک اور توبہ ہوتی ہے. پھر لیکن جب ہم یہ تمہیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں، سینٹریفیوگل فورس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم کچھ وجوہات دینا شروع کر دیتے ہیں، لاجکس لڑانے شروع کر دیتے ہیں، آسان الفاظ میں کہوں، یا یہ ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں پروردگار عالم پہلی بات تو یہ، پہلا مقام وہ ہے توبہ کا. توبہ سے بھی پہلے گناہ کا پہلا مقام یہ ہے کہ جب ہم مانے ہی نہ کہ ہم نے گناہ کیا. بھائی اگزامپل، غیبت کی میں نے اور میں مانوں ہی نہ کہ میں نے غیبت کی. بھائی میں تو بات کر رہی تھی، میں تو بتا رہی تھی، یہ میں اپنی ایگزامپل دے رہی ہوں
کہ میں بات کر رہی تھی، میں تو بتا رہی تھی، یہ پہلی اگزامپل ہے کہ جب انسان ڈینائل میں چلا جاتا ہے، انکار میں چلا جاتا ہے، مانتا ہی نہیں کہ اس نے کچھ کیا. دوسرا یہ کہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے غلط کیا. دوسرا فیز وہ ہے، دوسرا سٹیپ وہ ہے کہ اسے پتہ ہے، لیکن وہاں پہ وہ اپنی توجیحات لگانا شروع کر دیتا ہے، مصلحتوں کی مار کھانا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں یہ وجہ تھی اس لیے میں نے یہ گناہ کیا، یا یہ وجہ تھی اس نے ہمیں مجبور کیا تو ہم نے یہ گناہ کیا. یہی ہوتا ہے نا. تو یہ دوسرا اسٹیپ ہے. اور تیسرا اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ انسان جان بھی لیتا ہے، پہچان بھی لیتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول بھی کر لیتا ہے. میں نے دیکھے ہیں ایسے بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو کنٹرول بھی کر لیتے ہیں اور چینج بھی ہو جاتے ہیں. جب وہ چینج ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں، ندامت آ جاتی ہے، تو پروردگار عالم کرے کہ تمہیز کے مرحلے سے باہر نکل آئے. کس طریقے سے؟ اچھا، ہم خواتین ہیں، میں اگزامپل سے پہلے بھی شاید یہاں پہ دے چکی ہوں یا کہیں اور دے چکی ہوں. جب ہم کوئی چیز گھماتے ہیں نا، خواتین ماہر ہیں گھمانے میں، لیکن جب ہم کوئی چیز گھما رہے ہوتے ہیں، مکھن بنا رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ جو امپیورٹیز ہیں، جو گندگی ہے، جو کثافتیں ہیں، وہ الگ ہو جاتی ہیں. ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ہاں. جو لوگ نتھارنا جانتے ہیں، پرانے زمانے میں کہتے ہیں تو ہلاتے تھے، گندگی یا تو اوپر آ جاتی ہے، اگر بھاری ہوتی ہے تو نیچے بیٹھ جاتی ہے، اوپر صاف ستھری چیزیں رہ جاتی ہیں. تو پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہیز کا جو مرحلہ ہے، جس کو ہم سینٹریفیوگل فورس کہتے ہیں، یہ جو ہم گھما رہے ہیں صرف اس وجہ سے تمہیں گھما رہے ہیں تاکہ تم پیور نکل کر سامنے آؤ. تم ایسے نکل کے، ہم یہ کہتے ہیں اتنی مصیبت ہے، اس وجہ سے ہم جو ہے نا ہر جگہ بیٹھ جاتے ہیں برائیاں کرنے کے لیے، اپنی پریشانی ہر ایک سے ڈسکس کرنے کے لیے، اور پھر بعد میں خیال آتا ہے ارے بھائی وہ پریشانی تو ڈسکس ہی نہیں کرنی تھی، بعد میں بیٹھ کے توبہ کر رہے ہوتے ہیں. پروردگار عالم کہتے ہیں تم نے توبہ کر لی، میں معاف کر دوں گا، کوشش کرنا کہ دوبارہ نہ ہو، لیکن اگر سے تم سے دوبارہ ہو بھی گیا پھر توبہ کر لینا، میں معاف کر دوں گا. وہ پروردگار عالم بہت بڑا رحمت ہے. وہ ایسا کریم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے 1000 دفعہ اس ایک گناہ کی معافی مانگو گے، میں پھر بھی تمہیں معاف کر دوں گا. اور پھر اس کے بعد ایک ایسی توبہ آتی ہے جو جرنلائز ہوتی ہے، جو ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ جی پروردگار عالم ہمیں معاف کر دے، ہاں ہم نے کر دیا. ہم زبان سے تو استغفار کر رہے ہیں، یہی تو میں نے بتایا آج کہ استغفار میں اور توبہ کی ڈفرینس کیا ہے معنوں میں، کہ زبان سے تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں جو معنی ہے وہ ہم اس پہ توجہ نہیں کر رہے ہوتے. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں پروردگار عالم جیسے سب لوگ کر رہے ہیں ویسے ہی ہم بھی معافی مانگ رہے ہیں، جیسے سب نماز پڑھ رہے ہیں ویسے ہی ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں. ذرا سی توجہ کیجیے گا کہ اس دفعہ جب آپ نماز میں استغفار پڑھ رہے ہیں، اتنا سا اگر ایک ذرا سا کام ہو گیا تو میں سمجھوں مولا نے جو میری ڈیوٹی یہاں پہ آج لگائی ہے وہ پوری ہو گئی. کہ ذرا سا ذہن میں رکھ کر یہ استغفار پڑھیے گا جب نماز پڑھ رہے ہو کہ استغفار کے معنی یہ ہے کہ آپ کے گناہوں کو، آپ کی چیزوں کو ایک کھول کے طریقے سے، ایک ہیلمٹ کے طریقے سے چھپا رہا ہے پروردگار عالم. جو ہم کہتے ہیں نا کہ نماز گناہوں سے دور رکھتی ہے، وہ ایسے نہیں رکھتی، وہ اس طریقے سے رکھ رہی ہے. ذرا دیکھیے گا کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا. اور ہم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم سب کا ٹارگیٹ ایک ہی ہے. کیا ٹارگیٹ ہے؟ جنت میں جانا ہے. بڑا لالچی ہے انسان، اس جنت میں جانا ہے جس کو دیکھا نہیں ہے. جنت کا جو لفظ ہے وہ لفظ ہی جن سے نکلا. آپ کو پتہ ہے جنت جو اگر آپ دیکھیں گے ڈالیں گے تو عربی لغت میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جنت لفظ نکلا ہے جن سے. جن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جن کے معنی ہیں جو چیز نظر نہ آئے، وہ ہے جن. جیسے کہ اگزامپل دوں، تمام فرشتے جن ہیں لیکن تمام جنات فرشتے نہیں ہیں. بہت ساری، یہ تو ٹاپک نہیں ہے آج کا. تو اسی طریقے سے جنت مطلب ایک ایسی جگہ جو پوشیدہ ہے، جو چھپی ہوئی ہے، جس کو کسی نے نہیں دیکھا. لغت میں ایک اور معنی بھی نکلتے ہیں اس کے کہ جب درخت بہت، ایک ایسا باغ ہو جہاں پہ بہت زیادہ درخت ہو جس کی زمین نظر نہ آئے، اسے بھی جنت کہتے ہیں. تو یا جنہ کہا جاتا ہے. یہ بہت ساری اگزامپلز آپ کو نظر آتی چلی جائیں گی اور ڈفرینٹ طریقے سے نظر آئیں گی. تو سب کا ٹارگیٹ صرف ایک ہے کہ ہم سب کو جنت میں جانا ہے. اور کس کے ساتھ جانا ہے؟ جو وارث جنت ہیں ان کے ساتھ جانا ہے. اسی لیے تو ہم یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں اور شفاعت مانگ رہے ہیں حسین سے کہ حسین شفاعت عطا کر دیجیے گا. یقیناً ہم بہت گناہ گار ہیں. اگر میں اپنی اگزامپل دوں تو اگر 40 سال کی ہوں تو 40 سال کی عمر سے اگر میں ملٹیپلائی کروں تو 365 دن. اگر ان 365 دنوں میں اگر میں نے روزانہ کم سے کم
कम से कम अगर 1 गुना भी किया है तो 2.5 लाख गुना तो मैं कर चुकी हूँ आगे। क्या हमने इतनी दफ़ा माफ़ी मांगी परवरदिगार आलम से, तौबा की? नहीं की, ना कर पा। तो बस आज का जो मौजू है वो यहीं पे मैं रोकूंगी, और इस वजह से रोकूंगी क्योंकि आज जन्नत के सरदारों की बात करनी है। उनकी बात करनी है कि जो मकातिल में लिखा है कि चौथे इमाम 40 साल खून के आंसू रोए। हम आप बैठे हैं यहाँ पर, कितनी देर रो देंगे? 10 मिनट, 15 मिनट मसाइल के बाद हम बैठ जाएंगे। मसाइल चल भी रहे होते हैं, इंसान थक जाता है, देखना शुरू कर देंगे ये चीज़ों को एक। लेकिन मेरा वो इमाम बेटा हशर होता था। तारीख में लिखा है कि जब वो मेरा इमाम कभी निकलता था ना मदीने की गलियों में, तो एक दफ़ा एक जो कसाई था उससे थोड़ी सी भूल हो गई, उसने कपड़ा नहीं डाला, अपने कुश्तों पे कपड़ा नहीं डाला, तो इमाम उसके पास आके, उसकी दुकान के पास आके रोने लगे, गिरिया करने लगे। लगा मौला मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं लगा कि ये आपके आने का वक्त हो चुका है, मैं कपड़ा नहीं डाल पाया। इमाम ने कहा कि नहीं ठीक है, मुझे कुछ सवालात के जवाब दे दो। मेरे मौला ने सवाल करना शुरू किया। पहला सवाल ये था कि क्या तुमने इसको ज़िबह करने से पहले पानी दिया था? कहते मौला हमने दिया था पानी। नहीं, दूसरा सवाल ये बताओ, जब तुम इसको ज़िबह कर रहे थे तुमने छुरी को तेज किया? जी मौला मैंने अपनी छुरी को अच्छे से तेज किया। कहा कि अच्छा मेरी तीसरे सवाल का जवाब दो, जब तुम इसे ज़िबह कर रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने सबके सामने ज़िबह कर दिया, कोई देख तो नहीं रहा था? ए मौला हम मुसलमान हैं, हमने अकेले में ले जाके ज़िबह किया था। मेरे मौला ने करबला की तरफ रुख किया। आए बाबा, वो कैसे मुसलमान थे, आपको शहरोज का प्यासा रखो। हम ये अक्सर सुनते हैं कि पुश्त गर्दन से हुसैन को ज़िबह किया गया। जब आगे बकरीद गुजरी है, हम सब ने देखा होगा कि जब आगे से ज़िबह किया जाता है तो लम्हा लगता है जान निकलने में, लेकिन जब पुश्त से ज़िबह किया जाता है तो वो जो तकलीफ होती है वो 100 गुना बढ़ जाती है। हाय मेरा गरीब हुसैन तड़प रहा था और दिल में ज़ैनबिया पे ज़ैनब देख रही थी। ये मेरा वो इमाम है कि तारीख लिखती है कि सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियाँ हैं और गले में खारदार तोप, और जब तोप गर्म हो जाता है तो वो बदन में घुस जाता है। कि तारीख कहते हैं कि कभी सकीना ने जब तारीख में लिखा है कि एक छोटा सा कपड़ा पाया, या कुछ तारीख में ये भी लिखा कि इमाम ने मांगा है कि कोई कपड़ा मुझे दे दो ताकि मैं अपने गले के पास रख लूँ, लेकिन जब सकीना ने रखने की कोशिश की है ना तो इमाम की जिल्द उनकी गर्दन से अलग हो गई। जब नन्ही सकीना को कभी पानी मिलता है ना तो वो पीने के बजाय उस पानी को ले आती है कि काश के हथकड़ियों बेड़ियों पे डाल दे, मेरा भाई बहुत तड़प रहा है गर्मी से। ये वो सकीना है कि तमाम बीबियां कदावर है और ये एक नन्ही सी बच्ची है। रावी कहता है कि मैंने सवाल किया कि ऐसा क्या है कि नन्ही सी बच्ची बार बार अपने पंजों के बल खड़ी हो जाती है। तो ये कहती है, बीवी कहती है तू देख नहीं रहा, एक रसन है उसमें बड़े भी बंधे हैं,
بچے بھی بندھے. جب کوئی بیوی سیدھا ہونا چاہتی ہے تو سکینہ کا دم گھٹنے لگے گا. سکینہ اپنے کندھے کے بل کھڑی ہو جاتی ہے. بیبیاں آپ یہاں پہ آئی ہیں نا, آج سارے ثواب کی مجلس ہے, آپ اپنے مرحومین کو رو رہی ہیں, کوئی ہے نہیں یہاں پہ آپ کو مار رہی ہے. لیکن وہ جو سکینہ روتی تھی, سکینہ کو تماچے لگتے تھے. کبھی تازیانے پڑھتے سکینہ کو حسرت رہ گئی کہ کاش میں اپنے بابا کا پرسہ کسی سے لے سکوں. بیوی ہم پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں, ہمارے پرسے کو قبول کیجیے گا. آج بھی آپ جائیں گے نا تو کوفہ سے شام, جب آپ وہاں پہ جا رہے ہوں گے پھر آپ دیکھیں گے نا کہ جب باہر رک گئے ہیں, در شام پہ جب آپ رک گئے وہاں سے لے کر جو دربار شام ہے وہاں تک صرف اور صرف 40 قدم کا فاصلہ ہے. تاریخ کہتی ہے کہ ان بیویوں کو کئی پہر وہاں پہ کھڑا رکھا گیا ہے, صرف اس لیے کیونکہ دربار سج رہا تھا. ہائے سید زادیاں, ہائے آل فاطمہ, اور شرابی کا دربار. جب آ رہے تھے نا لوگ شام کے حالات پڑھوں گی میں, کیونکہ کبھی کسی بیوی نے روک کر یہ پوچھا کہ یہ جوان کا سر کس کا ہے, اے کاش اس جوان کی ماں مر گئی ہوتی. شریعت میں یہ ہے اگر باپ مر جائے تو بیٹا آگے آگے بڑھ کے باپ کا لاشا اٹھا, لیکن اگر کسی کا بچہ مر جاتا ہے نا تو اس کے باپ کو سب سے پیچھے کیا جاتا ہے. میرا سلام ہو اس حسین پر. کیا علی اکبر کا لاشا تھا اور علی اصغر کا لاشا تھا اور حسین سے نہ اٹھتا تھا. اور میرا سلام ہو سید سجاد پر کہ ضعیف باپ کا لاشا پڑا تھا اور سید سجاد دیکھتا رہا. بیویوں ہم رو چکے ہیں لیکن حسین بہت روئے ہیں. حسین اس وقت روئے ہیں جب بعد قرب شہادت حسین کو یہ کہہ کے مارا گیا کہ مارا اب ان کا عباس نہ رہا. اب جب زینب بازار شام میں ہے, تاریخ میں لکھا ہے کہ زینب کے سر پر جس کے ہاتھ میں جو آیا مارا, کسی کے ہاتھ میں پتھر آیا, کسی کے ہاتھ میں جلی ہوئی لکڑیاں. تاریخ میں لکھا ہے کہ راوی یہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آل رسول ہے لیکن جہاں جہاں چلتی ہیں وہاں کی مٹی سرخ کیوں ہو جاتی ہے. میرا امام گریہ کر کے کہتا ہے کہ وہ کون سا ظلم ہے جو بعد عباس ہم پہ نہ ہوا. سیدانیاں رو کے کہتی ہیں عباس ہماری ردائیں یہ کہہ کے چھینی گئی کہ چھین لو لوٹ لو کہ ہم عباس نہیں. کربلا سے کوفہ سے شام, سکینہ دیوی خالی بلکہ سید سجاد نے بھی عباس کو بہت یاد کیا. ہر مقام پہ پلٹ کے کہتے تھے چچا آ جائیے کہ اب آگے بڑھنا بہت مشکل ہے. حال ہے بے پردہ بیویاں ہیں, بے قضا اونٹ ہے, ہاتھ پسے پشت بنے. پروردگار عالم ہماری اس خلیل سی عبادت کو قبول فرما.